اب میں بلا تاخیر بلا تمہید ملتمس ہوں استاذیم استاذ العلماء حضرت علامہ ابن علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال الازہری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے قلوب و اذہان سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جو حضرات ٹیک لگا کر بیٹھیں آگے ہو جائیں۔ ہم آج کی رات جھولیاں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ اس رات کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس رات میں پیدا کیا، یہ اس نبی کی ولادت کی برکت ہے کہ جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات اللہ رب العزت نے جتنی روئے زمین پر اولاد پیدا ہوئی وہ بچے بیٹا پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ رب کریم نے پھر یہ بابرکت مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی رات عطا فرمائی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت، اہل بیت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب جنہوں نے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم ان کی محبت عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم میلاد کو سمجھنے، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں
سورہ توبہ کی آخری 2 یہ آیہ مبارکہ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں تحقیق تمہارے درمیان ہم نے رسول کو بھیجا، من انفسکم۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر دوسرا نقطہ، دوسری بات رب کریم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بھیجا، نفس بشریت انسانیت میں سے رب کریم نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ حریص علیکم، وہ جو تم پر شدت کے ساتھ اس بات پر گامزن ہے کہ میرے امتیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر رب کریم ارشاد فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حریص اللہ رب الکریم کے یہ حبیب اس بات پر حریص ہے کہ مومنوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ وہ مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب الکریم نے اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی رب کریم کا میلاد بیان فرمایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ تحقیق تمہارے پاس رسول آئے، اور رسول جب ان کی ولادت ہے یہ اس کا بیان ہے کیونکہ ابتدا وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ یوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے بارے میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ریوائز کرنے کی خاطر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب اللدنیہ کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کب سے نبی تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت خاتم النبیین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی تمام نبی کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے اللہ رب الکریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں بھیجے، میں اس سارے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں گا اس وقت جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کی منازل طے فرما رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، لوح، قلم، ان سب سے 14,000 سال قبل رب کریم نے تخلیق فرمایا، اور رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے سامنے رکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا تھا۔ یہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب اور شرح مواہب اللدنیہ کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بارے میں چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جو یہ آیت مبارکہ آگے چلتی جائے گی، ترجمہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اسی طرح ہم اپنے کلمات کو اسی کے ساتھ ہی منسلک کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ رب کریم کا پاک کلام ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ رب کریم کی ذات جس طرح ہر شے سے پاک ہے، اس کا کلام بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح وہ ذات قدیم ہے، رب کا کلام بھی اسی طرح قدیم ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اہل سیر نے ذکر فرمایا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر، امام ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب جامع الاثار فی مولد نبی المختار کے اندر، امام حاکم نے ان احادیث کو، یہ جو ابھی حدیث میں آپ کی خدمت میں آگے گوش گزار کروں گا، امام حاکم نے اسے مستدرک میں بیان کیا، اور کتاب البشائر والاحکام کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، جو حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں اب آگے عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات بات سنتے ہی پہلے کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہوتی ہے، پہلے کچھ اور آئے یا نہ آئے تو ذہن میں گمان خیال یہ لے کر آتے ہیں کہ شاید یہ احادیث مبارکہ ضعیف ہیں۔ تو ولادت کے باب میں اتنے مفسرین اور دیگر تخاریج بھی موجود ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جن الجنتین فی شرف اللیلتین، احمد بن مرزوق الطلسمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس سے ذکر فرمایا اور رقم فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں قال عبد المطلب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بذات خود ارشاد فرماتے ہیں کنت لیلۃ ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الکعبہ، جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی میں کعبۃ اللہ کے اندر تھا، اور حال یہ ہے کہ فلما انتصف اللیل، آپ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہوا، اذا انا بالبیت الحرام، جب میں مسجد حرام میں تھا، قد مال الکعبہ بجوانبہ الاربع، آپ فرماتے ہیں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی پوری عمارت، آپ نے کعبۃ اللہ کو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا، جن حضرات کو اللہ رب الکریم نے حرمین شریفین کی زیارت نصیب کی ہوگی، آپ نے اس کی دیواروں کو دیکھا ہے، یہ بھی 10 تعمیرات کے بعد آج ہمیں یہ تعمیر نظر آتی ہے، مختلف ادوار کے اندر کعبۃ اللہ کی 10 مرتبہ تعمیر کی گئی، اس طرف گئے تو سارا ٹائم ادھر نکل جائے گا، لیکن بہرحال اس طرح کی تعمیر ہی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اپنی پوری عمارت کے ساتھ چاروں جوانب اس نے سجدہ کیا۔ آپ دیکھیں یہ ستون کی مثال ہی لیں، اور ستون اگر دائیں جانب سجدہ کرے تو بلاک اور اینٹوں کے ساتھ، گارے کے ساتھ اس زمانے میں بنایا گیا ہوگا، اب کے دور میں سیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے، کسی عمارت کے اندر ذرا سا ٹیڑھا پن آ جائے تو انجینئرز کہتے ہیں کہ اب یہ عمارت قابل رہائش نہیں، لیکن رب کریم کی شان یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آتا ہے تو بے جانوں میں بھی جان آ جاتی ہے، تو کعبۃ اللہ نے چاروں جوانب سجدہ کیا، فخر ساجدا فی مقام ابراہیم۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب منظر دیکھا، آپ کو یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، آگے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال و کیفیات آپ سنیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے پھر میں کیا دیکھتا ہوں، کعبۃ اللہ سجدے کے اندر جس طرح کوئی شخص اپنا پیشانی کو مصلی پر لا کر رکھ دیتا ہے، کعبۃ اللہ آیا اور کعبۃ اللہ مقام ابراہیم پر آ کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، جس طرح کوئی شخص رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتا ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کالرجل الساجد، اس طرح جس طرح کوئی سجدہ کرتا ہے۔ ثم استوى قائما، پھر آپ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ پھر کعبۃ اللہ اپنی جگہ پر سٹریٹ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد جب وہ مقام ابراہیم سے سجدہ کر کے کھڑا ہوا، استوى قائما وانا اسمع له تکبیرا عجیبا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ سے تکبیرات کی آواز سنی، اور وہ تکبیرات میرے لیے بڑی عجیب تھی، تکبیرا عجیبا، ینادی اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں جب میں نے کان لگایا کعبۃ اللہ سے جو مجھے آواز برآمد ہو رہی تھی، جو آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، کہتے ہیں اس وقت میں نے کعبۃ اللہ سے یہ سنا کہ کعبۃ اللہ کہہ رہا تھا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر کہتا ہے وہ کعبے سے آواز آتی ہے اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ، کہتے ہیں اور اللہ رب الکریم بہت بڑا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب ہے۔ کعبۃ اللہ کو کعبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نے اس کعبے کو کعبہ بنایا ہے۔ اب یہ جب کعبے نے یہ بات کہی، یہ ندا وہاں سے آئی، کہتے ہیں جب یہ بات کہی پھر کعبے نے کچھ اور کہا، کعبے نے کہا الآن قد طہرنی ربی من انجاس المشرکین، پھر کعبے نے کہا کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے، الآن اب وقت آ گیا ہے کہ میرا رب مجھے مشرکین نجسوں سے پاک فرمائے گا۔ یہ کعبۃ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی رات کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر یہ دعائیں کی ہیں، یہ التجائیں کی ہیں۔ سوچئے کہ مومن اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی رات میں اٹھ کر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ رب الکریم نے مومنوں کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب الکریم نے دنیا کائنات جہان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں رکھی، تو جب بندہ رب کریم کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بھیجے جانے پر رب کا شکر بجا لائے گا تو رب کریم کی کتنی توجہات اسے نصیب ہوں گی، رب کریم اس کی التجاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب الکریم یہ رات یاد رکھیے گا، اہل عرفاء کے ہاں ہر رات سے افضل، حتیٰ کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اکابرین نے 20 کے قریب وجوہات لکھی ہیں، اس جانب بھی نہیں جائیں گے، اسی جگہ مرکوز رکھیں گے۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سنی پھر آگے کعبہ نے کہا وَحَمِیَتِ الْجَاہِلِیَّہ، اور کٹر جاہلوں سے، یہ کعبے نے کہا کہ اللہ رب الکریم مجھے کٹر جاہلوں سے نجات عطا فرمائے۔ حمیت الجاہلیہ، کہ جس طرح یہ بت پرستی کے اندر جس طرح اپنے من گھڑت عقائد کے مطابق زندگی جو بسر کر رہے ہیں، اللہ رب الکریم مجھے ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر نظرت الی الاصنام کلھا، کعبہ نے پھر ان کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر 360 یا 65، اکثر علماء فرماتے 360 بت رکھے گئے تھے، جو کعبہ کے مطاف کے علاقے میں کعبۃ اللہ نے اس کی طرف نظر ڈالی۔ کلھا تنفد کما ینتفد الثوب، کہتے ہیں وہ اس طرح کانپنے لگے جس طرح ہوا کے اندر کپڑا پھڑپھڑاتا ہے، اور اس طرح کعبۃ اللہ نے عرض کی کہ اے رب کریم تو مجھے اس طرح پاک کرے گا ان بتوں سے جس طرح کپڑا میلا جب دھل کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ رب الکریم مجھے اس طرح ان سے صاف فرما دے گا۔ یہ کعبہ کی ندائیں ہیں۔ اب پھر کہتا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي، اب کہتے ہیں جب یہ منظر سارا میرے سامنے ہوا، کعبۃ اللہ کا جھکنا بھی آیا، کعبۃ اللہ کی دعائیں کرنا بھی آیا، تو کہتے ہیں میں نے ایک ندا دینے والے کی ندا کو سنا، ایک پکارنے والے نے کہا، کیا کہتے ہیں؟ اس ندا دینے والے نے کہا کہ الا، خبردار، اے سامعین، اے آڈینس، سننے والے سن لو اور سرتا پا کان بن جاؤ، ان آمنہ قد ولدت محمدہ۔ تو وہاں ندا دینے والے نے ندا دی، اے مخلوق جن و انس تمام کے تمام سن لو کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دے دیا ہے۔ اب بیٹھے کہاں ہیں؟ کعبۃ اللہ کے اندر، احوال انہیں معلوم ہو رہے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کہتے ہیں جب یہ میں نے بات سنی فقد سکبت علیہ سحائب الرحمہ، جب یہ سارا منظر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر تمام رحمت کے بادل امنڈ آئے ہوں، اور ایک میں نے تشت کو اترتے ہوئے دیکھا، ٹرے کو اترتے ہوئے دیکھا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں دیکھا۔ مفسر اس میں تفسیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اب انہوں نے وہ چیزوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ قال عبد المطلب، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما رأيت ذلك في البيت والأصنام ذهب عقلي حتى لا أدري ما أقول۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سارا منظر دیکھا تو میری عقل مبہوت ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا رہا ہوں۔ کہتے ہیں وَجَعَلْتُ أَمْسَحَ عَيْنِي، اب کہتے ہیں میں نے کعبۃ اللہ کو اٹھ کر اس کا چاروں جانب سجدہ کرنا بھی دیکھا، مقام ابراہیم کے اندر سجدے کی حالت میں بھی گیا، اللہ اکبر کی تسبیح بھی سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس نے رب ہونے کا بیان بھی فرمایا۔ کہتے ہیں جب یہ ساری باتیں دیکھی تو میری کیفیت ہیجان آمیز کیفیت تھی، اور کہتے ہیں کہ میری عقل اس بات کا فیصلہ نہیں کر رہی تھی کہ آخر میں کیا دیکھ آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو یوں ملنا شروع کر دیا جس طرح آپ کسی انہونی چیز کو، کسی غیر معمولی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں کہ یار میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ثم اقول،
کہتے ہیں پھر میں نے خود کہا انی لنائم، کہتے ہیں شاید میں سو رہا ہوں، خواب کے اندر میں نے یہ سارا منظر دیکھا. کہتے ہیں ثم اقول کلا، کہتے ہیں جب میں نے سارا منظر دیکھا اور جو صورتحال میں نے وہاں دیکھی، فرمایا کہ نہیں، آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ سمجھ میں آ گئے کہ نہیں، آپ سو نہیں رہے بلکہ جاگ رہے. قال، آپ فرماتے فخرجت، میں وہاں سے نکلا، اريد بيت آمنہ. کہتے ہیں جب میں نے یہ ساری بات سن لی تو اب رکنا کیسا؟ فوراً کہتے ہیں میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، کہتے ہیں میں ان کے گھر کی طرف گیا. کہتے ہیں ابھی میں دروازے سے باہر نکلا تھا حرم شریف کے، فَإِذَا بِالصَّفَاءِ يَتَطَاوَلُ وَإِذَا بِالْمَرْوَةِ كَذَلِكَ تَرْتَجُّ. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ صفا کا پہاڑ بڑا بلند ہو گیا. مروہ کو میں دیکھتا ہوں کہ مروہ وہ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا. وَأَنَا أُنَادِي مِن كُلِّ مَوْضِعٍ سَيِّدِ قُرَيْشٍ مَا لَكَ كَالْخَائِفِ. اور کہتے ہیں اور میں نے ندا دی ہر ایک مقام پر، جس طرح انسان، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیوں کہہ رہا تھا، کہتے ہیں میری عقل چلی گئی تھی. کہتے ہیں میں نے وہاں پر سارے قریش کے سرداروں کو ندائی دی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں خوف کھا رہا ہے. یعنی اپنے آپ کو انہوں نے خطاب کیا، اے قریش کا سردار تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا تو خوف کھا رہا ہے. کہتے ہیں فلا احیر جوابا، کہتے ہیں مجھے اپنی ذات سے پھر مجھے جو ندا آئی، دوبارہ مجھے کوئی نہ ندا آئی نہ کوئی جواب آیا. اب کہتے ہیں جب میں نے یقینی طور پر وَإِنَّمَا ہَمِّي بِبَيْتِ آمِنَا لِنَظَرَ لِابْنِهَا محمد. کہتے ہیں اب میں نے پکی بات ٹھان لی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا آمنہ کے گھر اور ان کا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر دیکھوں گا. فَإِذَا أَنَا بِجَمِيعِ الطَّيْرِ حَاشِرَةٌ إِلَيْهَا. کہتے ہیں ابھی میں ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ جیسے آسمان پرندوں سے بھر گیا ہے اور تمام کے تمام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جھرمٹ بنا کر کھڑے. اب سوچئے، ذہن میں لائیے، تصور کیجئے یہ بات جو میں آگے آپ کے بیان کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص اپنی ان آنکھوں کے ساتھ یہ مناظر دیکھے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. اتنی غیر معمولی چیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت پاک کی یہ گھڑیاں اس قدر بابرکت، اور میں نے آپ کو اتنے حوالے پہلے عرض کر دیے کہ اس کی ثقاہت کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام محدثین کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں ساری احادیث جمع کروں گا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث مبارکہ کے اور آپ پر احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا قلم سیاہی کے اندر ڈالا اور باہر نکالا تو ایک مکھی آئی اور وہ اس میرے قلم پر آ کر بیٹھ گئی تو اس نے سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں نے کہا پیاسی ہوگی، پانی پینے دوں. کہتے ہیں میں نے اسے نہیں اڑایا. آپ کا جب وصال ہوا تو کسی کے خواب میں آئے، پوچھا کہ اے جلال الدین سیوطی، رب کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتے ہیں میری عبادات کا تو معلوم نہیں، رب نے فرمایا وہ جو تو نے میری مخلوق ایک مکھی جو تیرے قلم سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی، اس کی پیاس بجھانے کے صدقے تجھے میں نے بخش دیا. اب بھلا یہ کوئی نیکی ہے؟ کتنی ادنا ہلکی سی نیکی ہے. ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو زندگی پرسکون ہوگی، پر لطف ہوگی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حال دیکھا کہ سارے کے سارے پرندے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جمع ہیں. وَإِذَا أَنَا بِجَمِيعِ جِبَالِ مَكَّةٌ مُشَرَّفَةٌ عَلَى مَنزِلِهَا. اور آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں تمام کے تمام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھنچ کر چلے گئے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں اسی دوران وَإِذَا سَحَابَةٌ بَيْضَاءَ عَلَى حُجْرَتِهَا. این حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت کے اوپر آپ فرماتے ہیں میں نے ایک سفید بادل کو دیکھا. اس سفید بادل کو دیکھا جو این
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر پیوست تھا. کہتے فرأیت ذالک دہشت حتی ما ادری ما اقول لا ادری ما اقول. آپ فرماتے پہلے کیا منظر دیکھ کے آیا تھا، اب پھر جو یہ منظر دیکھے میری حالت پھر اتنی وحشت ناک ہو گئی. کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں جو کہہ رہا ہوں میرے الفاظ میرا دماغ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ثم امسح عینی، اب پھر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو یوں ملا. یعنی ملنے کے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حواس کو اپنے آپ کو چیک کیا کہ اگر حالت نوم میں ہوں، اگر آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو فوراً اپنے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کو، یا خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنے خواب کے اندر کسی چیز کو کٹتا ہوا دیکھتا ہے، انگلی کو کٹتا ہوا دیکھتا ہے، وہ فوراً اپنی انگلی کو دیکھ کر کہتا ہے شکر ہے الحمدللہ ثابت ہے ثابت ہے. ہر ایک شخص کے ساتھ یہ منظر ہوتا ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کو پھر ملا. آپ فرماتے ہیں جب آپ نے ملا پھر اپنے آپ سے خود فرمایا کہ قول انی نائم، کہ میں سویا ہوا ہوں. ثم اعلم انی یقظان. پھر آپ فرماتے ہیں جب یہ دوسری کیفیت میں نے دوبارہ اپنی آنکھوں کو ملا، آپ فرماتے ہیں میں جان گیا کہ میں جاگ رہا ہوں. اب یہاں بڑا منظر بڑا عجیب ہے. فلما اتیت منزل آمنہ، کہتے ہیں میں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا، لم اقدر ان ادخل من شدت فیحان المسک. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے اس قدر مشک کی خوشبوؤں کے حلے اس قدر، کہتے ہیں کہ میرا چلنا محال، اور مجھے ایسے محسوس ہو. آپ کہیں کسی شخص سے خوشبو سونگ آپ کو آئے، آپ وہیں تھوڑی دیر رک جاتے ہیں کہ اس کی تھوڑی خوشبو سونگ لوں، یا جہاں آپ کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہاں انسان تھوڑی دیر توقف کر لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں اتنی خوشبوئیں آ رہی تھیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے کہ اس بات نے مجبور کیا کہ میں دستک ہی نہ دے پایا، باہر کھڑے ہو کے خوشبوئیں ہی سونگتا رہا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اب کہتے ہیں وَلُمْعَانِ النُّورِ، لمع یا لمع کہتے ہیں نور کی چمک کو، اور کہتے ہیں نور کے حلوں کو میں نے دیکھا جو حضرت آمنہ کے گھر سے اٹھ رہے تھے. فَتَحَمَّلْتُ عَلَى الْجُهْدِ مِنِّي حَتَّى دَنَوْتُ مِنَ الْبَابِ. کہتے ہیں اگر آپ کہیں کسی سخت روشنی کے اندر، یا آپ نے کبھی سفر کیا ہو، عین سورج آپ کے سامنے ہو، آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، آپ کی آنکھیں کھل نہیں پاتی. سفر اگر آپ نے کبھی سندھ کی طرف کا کیا ہو، عین 12 یا 1 کا وقت ہو، سورج عین گاڑی کے سامنے ہو، تو انسان اپنی آنکھوں کے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن اس جیسے کئی سورج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پہ قربان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان سے زیادہ لیکن لطیف ان سے بھی بڑھ کر. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں قسم خدا کی وہاں اتنا نور تھا کہ مجھے گھر کا وہ دروازہ دکھائی نہیں دیتا تھا، بڑی مشکل سے میں اس دروازے تک پہنچا. کہتے جب میں وہاں پہنچا فنظرت، میں نے وہاں دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِآمِنَةٍ. آپ فرماتے ہیں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اپنے آپ کو پایا. کہتے جو ہی میری نظر حضرت آمنہ پر پڑی، فقد اغلقت الباب علی نفسها، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اٹھی اور انہوں نے آ کے دروازہ بند کر دیا. وَكَأَنَّهَا لَيْسَ بِهَا أَثَرٌ وَلَا دَمٌ. کہتے ہیں جب میں نے حضرت آمنہ کو دیکھا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے ہر خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الکریم نے ایک نظام رکھا ہے کہ خون جاری ہوتا ہے. کہتے ہیں جب میری آمنہ پر نظر پڑی تو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس خاتون نے بچے کو ولادت دی ہے، اور نہ ہی میں نے وہاں خون کے کوئی اثرات دیکھے. یہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں. قال، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں فدفعت الباب دفعا شدیدا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں دروازہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ نے بند کر دیا تو میں نے دروازے کو ایک زوردار دھکا لگایا اور دعوت یا آمنہ یا آمنہ، میں نے آواز دی اے آمنہ. فاجابتنی بصوت خفی،
انہوں نے مجھے دھیمی ہلکی آواز کے اندر جواب دیا، کچھ بھی کہا، یہ کلمات یہاں حدیث کے اندر درج نہیں ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں فقلت لها ویحک عجلی علیہ، آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، کس معاملے میں مصروف ہو گئی ہے، دروازہ کھول میرے لیے۔ وافتحی الباب، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ حضرت عبد المطلب ہیں تو آپ فوراً اٹھی اور آپ نے آ کے دروازہ کھول دیا، اور آپ نے فرمایا میرے لیے یہ دروازہ کھول اس سے پہلے کہ تو میرے جگر کے گوشے کو اپنا دودھ پلائے۔ یہ آپ نے کلمات قبل ان یتفطر، قبل کبدی، کبد کہتے ہیں جگر کو، عربوں کے ہاں یہ بڑا مشہور ہے، جس طرح آپ یہاں کلیجی کھاتے ہیں تو عربی کے اندر کلیجی کو کبدہ کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد جگر کے ٹکڑے کو۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تو میرے جگر کے ٹکڑے کو اپنا دودھ پلائے، اس سے پہلے مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنے دے۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ یہ بات کہی، حضرت آمنہ نے فوراً دروازہ کھولا اور میں وہاں آ کر رک گیا۔ فَأَوَّلَ شَيْءٍ وَقَعَ بَصْرٍ مِّن وَجْهِهَا عَلَى مَوْضِعِ نُورِ محمد، کہتے ہیں میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کہتے ہیں میری آنکھیں ان کے چہرے پر ٹکی رہ گئی کہ جس طرح نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پورا بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا، عین وہی نور میں نے حضرت آمنہ کے چہرے پر دیکھا۔ اور کہتے ہیں فَلَمْ أَرَ ذَلِكَ النُّورَ الَّذِي كَانَ فِي وَجْهِهَا، آپ فرماتے ہیں جو میں نے نور حضرت آمنہ کے چہرے پر دیکھا، اس سے پہلے میں نے وہ والا نور نہیں دیکھا تھا۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں صرفت یدی الی حلتی لاسقها، اب کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دروازے کی اوٹ سے اور جہاں ایک پردہ لگا ہوا تھا، میں نے چاہا کہ اس پردے کو میں ہٹاؤں اور چاہوں کہ میں، کیونکہ عربوں کے رواج میں تھا گھٹی دینا یا کوئی اور طریقہ، تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو میں نے پوچھا حضرت آمنہ سے کیا سو رہا ہے؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا نہیں، سو نہیں رہا، بلکہ فقالت، اب جب یہ منظر دیکھا پھر آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو ملا، آپ نے حضرت آمنہ سے کہا اے آمنہ میں جاگ رہا ہوں، سو رہا ہوں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، انت یقظان، آپ جاگتے ہوئے یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ما لک کالخائف والوجل، آپ نے حضرت آمنہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر کپ کپی طاری، وجل طاری ہے، تو فرمایا کہ اے عبد المطلب، اے میرے شوہر کے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کانپ رہے ہیں، حالت اور کیفیت ایسی ہے۔ اب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں لا ولکنی طول لیلتی ہذہ فی خوف ووجل، آپ فرماتے ہیں نہیں میری بیٹی، بات یہ ہے کہ ساری رات میں نے اسی خوف اور اسی وجل کے اندر گزاری ہے۔ کہتے ہیں میں نے جو نور دیکھا اس مقام پر جو پہلے میں کعبۃ اللہ کے اندر نور دیکھ کر آ رہا ہوں، اور اب جو میں تیری پیشانی کے اندر نور دیکھتا ہوں، میں اس کی تعبیر اور اس کی توجیہ نہیں کر پا رہا۔ اب جب یہ بات سنی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں قالت لی قد ودعتہ، فرمانے لگی کہ میں نے ولادت، مجھ سے ولادت ہو گئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں قلت وکیف ودعتہ ولست ارى علیک اثر النفاس والولادہ، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں تو نے کیسے ولادت دی، حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ نہ تجھ پر کوئی اثر ہے نفاس کا، نہ دیکھتا ہوں کہ ولادت کا خون موجود ہے، اور نہ کوئی ایسی شے ہے۔ کہتے ہیں میں نے جو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ابا جان سوائے نور کے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں من شأنک شیء الا ان النور الذي كنت اراه في وجهك ساطعا بين عينيك الا اراه، آپ فرماتی ہیں ابا جان جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، میری آنکھوں کے اندر نور دیکھ رہے ہیں، میرے چہرے پر جو نور دیکھ رہے ہیں، میرے گھر کی چھت پر جو نور دیکھ رہے ہیں، بس میں نے اسی نور، میں نے ولادت دی ہے، اور یہ نور اسی طرح سر پر بھی ہے، ماتھے پر بھی ہے، گھر کی چھت پر بھی ہے۔ قالت، اب پھر فرماتی ہیں
انی قد ودعتہ اتم و وضع اہونہ. آپ فرماتی ہیں میں نے ولادت دی ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن عام خواتین کی طرح نہیں، مکمل اتمام ولادت کے ساتھ میں نے بچہ پیدا کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں اس سے زیادہ آسان کسی بچے کی ولادت نہیں ہوگی. آپ خود فرماتی ہیں، کہتے ہیں وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسمیہ محمدا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں مجھے حکم بھی دیا گیا ہے کہ جو بچہ آپ کے ہاں پیدا ہونے والا ہے اس کا نام آپ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھنا ہے. اب فرمانے لگی ہذہ طیر علی حجرتی تسألنی ان ادفعہ الیہا. آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات، اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جب انہوں نے میرا بطن مبارک چھوڑا، کہتے ہیں یہ جو میری چھت پر آپ سفید بادل دیکھ رہے ہیں، اس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانگا کہ یہ مجھے دے دو. کہتے ہیں پھر یہ بادل مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلا گیا. یہ ولادت کے لمحات ہیں. قالت، جب انہوں نے یہ بات کی، قال عبد المطلب، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نے بات کہی کہ بادل لے کر چلا گیا ہے، مجھے دیکھنا ہے. یعنی بادل لے کر چلا گیا، پھر بادل واپس لے کر آ گیا ہے. ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دفعہ بادل لے کر جاتے ہیں. پھر بڑی بڑی قد آور خواتین جن کے قد یمن کی مصری اور یمن کی عورتوں کی طرح یا کھجور کے تنوں کی طرح یا قبیلہ بنی عبد مناف کی لڑکیوں کی طرح لمبے لمبے قد والی خواتین آتی ہیں، وہ لے کر جاتی ہیں. وہ ایک طویل حدیث مبارکہ، وہ دوسری حدیث مبارکہ کا حصہ ہے. تطبیق کچھ اس طرح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پہلی دفعہ جانے کی بات کہی. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اب آپ نے جو باتیں کر لی، مجھے اب دیکھنے دو کہ میرا پوتا کیسا ہے. فقالت لہو، حضرت آمنہ نے عرض کی ان سے، انی قد رأیت الساعہ. ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو. آپ فرماتی ہیں کہ عبد المطلب آپ انہیں دیکھنے کی بات کرتے ہیں، جب وہ میرے عضو سے باہر آیا، میرے پیٹ سے باہر آیا، میں نے انہیں صرف ایک آن دیکھا. کہتے ہیں ساعت ولدتہ شخصا کأنہ قدیب فضۃ کالنخلۃ سحوق. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ولادت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو ہی میں نے دیکھا، میرے سامنے ایک ایسا طویل شخص تھا، مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسا کہ کھجور کا تنا ہے، اور اس کی پیشانی اس طرح چمکتی جس طرح چاندی چمکتی ہے. یقول لی، اس نے مجھ سے کہا، احذری، خبردار رہنا، انہیں اللہ رب الکریم کی 3 مخلوقات پر ظاہر نہ کرنا. یہ بات کہہ کر وہ فرماتی ہیں، وہ چلا گیا. اب پرانے زمانے کے اندر کیا ہوتا کہ عرب کے لوگ اور سردار اپنے گلوں کے اندر تلوار لٹکاتے. یہ عرب کا وتیرہ تھا. اگر آپ پرانے ڈرامے دیکھیں جو کہ مصر کی تاریخ پر، سعودیہ کی تاریخ پر یا اہل عرب کی تاریخ پر جنگجو جس طرح گزرے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر، ہر وقت ان کے نیام ان کے ساتھ لگی ہوتی اور تلوار لٹکی ہوئی ہوتی. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کے اندر تلوار لٹکی ہوئی تھی. فاخترط عبد المطلب سیفہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال لی. تلوار نکالنے کے بعد کہا وقال اقتل نفسی او ترینا او ترین. آپ نے فرمایا اے آمنہ، تلوار نکال کر اپنی گردن پر رکھ لی. آپ نے فرمایا آمنہ، یا تو مجھے میرا پوتا دکھا، نہیں تو میں اپنے آپ کو قتل کر ڈالوں گا. یہ حضرت عبد المطلب حدیث کے الفاظ ہیں. اس قدر آپ کا شوق بڑھ گیا. قال اقتل نفسی، میں اپنی جان خود لے لوں گا، او ترینہ، یا تو مجھے اپنا محمد دکھا. کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی، قالت لہ هو فی ذلک البیت، آپ نے فرمایا میں نے ولادت دی ہے اور اس گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر میں نے اسے رکھ چھوڑا ہے. کہتے ہیں ففتح الباب فدخل. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جس دروازے کی جانب آپ نے اشارہ کیا، آپ
اس دروازے کی جانب بڑھے اور دروازے کو ایسے کھولا، اندر جس طرح فوراً داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑے اونچے قد کا بیٹھا ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے آگے رکاوٹ بن گیا، کھڑا ہو گیا۔ من داخل البیت ومنعه من رؤیته، اور اس نے کہا کہ ابھی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد المطلب کو کہا اس شخص نے، کہتے ہیں ابھی میں جب اندر داخل ہوا نا، جب اس نے مجھے داخلے کی اجازت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کی اجازت نہیں دی، کہتا حائل شاہر لسیفی، جس طرح انسان کسی آلے کے ساتھ، کسی ویپن کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ کسی کو ڈراتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا ہٹ جاؤ، میں نے دیکھنا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا لا سبیل لأحد علیہ حتی تنقضی زیارت الملائکۃ علیہ السلام لہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس شخص نے کہا خبردار، ابھی ان کی کوئی زیارت نہیں کر سکتا، آسمان سے ملائکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تمام عرشی مخلوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہی ہیں، لہٰذا بھی کوئی ان کی زیارت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں جو تلوار تھی فارتعد، آپ کا جسم میں انور کانپنے لگا، وَأَلْقَى سَيْفَهُ مِنْ يَدِهِ، اور آپ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وَخَرَجَ مُبَادِرًا لِيُخْبِرَ قُرَيْشًا۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ سارا منظر میرے سامنے ہوا، میں فوراً، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں فوراً وہاں سے باہر نکلا تاکہ میں قریشیوں کو، اپنے دوستوں کو، سرداروں کو یہ خبر دوں کہ میرا پوتا اس قدر اللہ رب الکریم نے اسے انعامات عطا فرمائے۔ فَأَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِهِ، اللہ رب الکریم اس کی منشا، اس کے ارادے سے اللہ رب الکریم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت گویائی لی لی۔ فَلَمْ يَنْطِقْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَحْدَهَا 7 أَيَّامٍ بِلَيْلِهَا، کہ 7 دن اور 7 راتیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کلام نہ کر سکے، اللہ رب الکریم نے آپ کی قوت گویائی لے لی تھی۔ یہ منظر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا۔ ابھی یہ تو 2 صفحے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، پوری کتاب ہے جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پورا ایک انہوں نے باب باندھا ہے، معذرت کتاب نے پورا ایک باب باندھا ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے قبل، پیدا ہونے کے بعد کے تمام وہ چیزیں جو خارق العادہ ہیں، جو کرامات ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو صادر ہوئی اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ظہور ہوا، ان کا اظہار ہے اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ یہ پہلا حصہ مکمل ہوا جس کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اللہ رب الکریم نے تمہارے درمیان ایسا رسول بھیجا وہ جو کہ تم میں سے ہے۔ اللہ رب الکریم کا ارشاد گرامی کہ تمہاری جانوں میں سے ہے، جس طرح تم انسان ہو۔ اللہ رب الکریم نے دیکھے کہ اس رب کریم نے کئی بشریت کی دوڑ میں رہ جاتے ہیں، بشریت کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ معراج کی رات دیکھیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ کس قدر مقام اور مرتبہ رب کریم نے عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بعض اہل علم نے لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی پتھر پر سے گزرتے وَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن دیکھیے، اندازہ کیجئے۔ مصنف فرماتے ہیں اس مقام پر احادیث بہت سی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پر سے گزرتے، جس درخت پر سے گزرتے، وہ درخت اور وہ پتھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام کہتے، الا سلم علیہ وسمع منہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سلام کو سنتے بھی۔ فَلْيَلْتَفِتْ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی
جس طرح محافظ حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے، وہ درخت اس طرح محسوس ہوتا، وہ شجر اور وہ حجر اس طرح محسوس ہوتے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دے رہے ہیں۔ یہ حال تھا درختوں کا، پتھروں کا، اور مومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے دلیلیں مانگتا پھرے، انگوٹھے چومنے کے لیے دلیلیں مانگتا پھرے۔ جس نبی کی ولادت کے وقت یہ احوال کہ رب کریم وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر معاذ اللہ بیٹیاں بوجھ ہوتی، زندہ درگور کر دیتے، رب کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام کو بیٹے عطا فرمائے تاکہ کوئی اس سال بیٹی زندہ درگور نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز کہ وہ رسول تم پر بہت زیادہ حریص اس بات کے ہیں کہ میرے مومنوں کو، میرے امتیوں کو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی گزن نہ پہنچے، کوئی انہیں مشکل نہ آئے۔ امتی پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، امتی ابھی اپنی تکلیف محسوس نہیں کرتا، اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم قال ان بمکہ لحجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفہ الان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابھی میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، میں ابھی بھی ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر سلام کہتا ہے، اور آج تک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر جب بھی میں پاس سے گزروں وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثرت سے آپ کی روایات موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سفر میں بھی ہوتے، حضر میں بھی ہوتے، اور ایک آپ کے ساتھی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزاح کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مزاح فرماتے، اور یہ بڑے چٹکلے اور ایسی باتیں کہتے جسے صحابہ کو ہنسی آ جاتی۔ ایک دن یہ صحابہ کو ہنسا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی موجود تھے، ان کے پہلو پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت اسید بن حضیر کو اس طرح تھپڑ مارا اور فرمایا اب بس بھی کر دے، ہنسانا بس کر دے۔ حضرت اسید بن حضیر نے جیسی یہ بات سنی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی آپ کو ایسے تھپڑ رسید کیا، ہاتھ لگایا، حضرت اسید بن حضیر فوراً سیریس ہو گئے، چہرے پر تھوڑی خنکی لے آئے، تری ہٹا دی، خشکی لے آئے، اور ابرو ذرا خم کر دیے اور عرض کیا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ اب صحابہ جو پہلے مسکرا رہے تھے، ان کی باتوں پر ہنس رہے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ اسید بن حضیر ابھی تک تو ہنسا بھی رہا تھا، ہنس بھی رہا تھا، آنن فانن اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں بدل گیا ہے؟ صحابہ نے سمجھایا کہ اسید بن حضیر کیا ہو گیا، کیا ہو گئی ایسی بات کہ حضور سے تو بدلہ لینے پر تل گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مار لے۔ انہوں نے عرض کی نہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا اس وقت میرے پہلو پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا ہٹائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا ہٹایا۔ اب جب کپڑا ہٹایا تو فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا ساتھ لپٹ گئے اور بوسے دینا شروع کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسید بن حضیر کیا کر رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس یہی کرنا تھا، یہی چاہتا تھا جو کر رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور کے ساتھ ان کا تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ ان کا برتاؤ، ان کا تعلق قطعاً دین کے ساتھ جڑ جانا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت منہ پر بارہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر چہرے پر مسکراہٹ رکھتے اور کئی مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضحک بھی فرماتے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھ مبارک بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ احوال آپ کی خدمت میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ حریص علیکم، کہ اگر امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وتیرہ نہ دیتے، یہ طریقہ نہ دیتے، تو یہی دین کے اندر سمجھا جاتا جو ہنستا ہے، جو مسکراتا ہے، وہ دین والا ہے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، ظاہر نام ان کا احادیث کے اندر آیا ہے۔ وہ کیا کرتے کہ دیہات سے سبزیاں لے کر آتے، گھاس لے کر آتے، شہر میں آ کر بیچتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شہر کی چیزیں دیتے اور یہ اپنے علاقے میں لے جاتے۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ ہنساتے ہیں۔ ایک دن یہ اپنی چیزوں کو بیچ رہے تھے جو دیہات سے لے کر آئے، چوراہے میں کھڑے ہو کر ندائیں دے رہے تھے کہ آؤ مجھ سے لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پیچھے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں پر آ کر ہاتھ رکھ لیے اور پوچھا کون؟ بوجھو۔ کہ محبت کا دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، تو اب پتہ لگتا ہے۔ اب بات جانیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، آپ نے تو کنکریاں ماری نہیں، جو کنکریاں ماری رب نے ماری۔ وہ ہاتھ جن کی قسم رب کھائے، رب کہے کہ میرے ہاتھ ہیں، جب حضرت ظاہر کی آنکھوں پر آئے ہوئے تو ٹھنڈک سینے میں نہیں پہنچی ہوگی۔ اب وہ خاموش ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کو دوبارہ دبایا کہ ظاہر کچھ کہے۔ اب وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ منظر اور طویل ہوتا جائے اور حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آنکھوں میں مزید اترتی چلی جائے۔ اب حضرت ظاہر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالبہ بڑھا کہ بتاؤ کون ہے، تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ غلام کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جہاں کوئی کوڑا ہو سی کوئی نہ، کہ میری کوئی اوقات ہے، کوئی مجال ہے، میں تو بکا ہوا غلام ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ظاہر، تیرے رب کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ اے ظاہر، تیری قیمت تیرے رب کے ہاں بڑی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ، روایات کے اندر نام آتا ہے عبداللہ، اور صحابہ انہیں حمار کہتے تھے۔ کلمے کا ترجمہ نہ کیجیے گا، جن کو معلوم ہے وہ اپنے پاس اسے روکے رکھے۔ یہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب لوگ آ کر اپنی مشاکل، اپنی تکالیف کا تذکرہ کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تکالیف کو سنتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین ہوتے تو یہی حضرت عبداللہ آ کر کوئی ایسی بات کہتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا جاتے۔ لیکن ان کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ شراب نوشی کرتے، اور شراب کی کیفیت میں انسان جب بھی شراب پیتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے محب کے پاس آئے۔ وہ جب بھی آتے تو وہ شراب نوشی کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ جاتے۔ ایک دن آپ نے شراب نوشی کی، پھر حد لگائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک دفعہ دوبارہ پی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی معاملہ فرمایا۔ جب تیسری دفعہ اس نے شراب پی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حکم ہوا حد کا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں برا بھلا کہا، اور ایک صحابی نے کہا کہ معاذ اللہ، عبداللہ پر لعنت ہو کہ یہ معاملہ کرتا ہے، حضور کی رسوائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، کوئی عبداللہ کو برا نہ کہے، اس کی رب کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں بڑی عزت ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو حریص علیکم، حضرت ماعز الاسلمی آپ کی خدمت میں حریص علیکم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ماعز الاسلمی زنا کی حد میں سنسار کیے جا رہے ہیں، وہاں لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ اپنے در انور کے اندر کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، پریشان ہیں، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا صحابی ہے، خود تو حد لگوائی ہے اور خود پریشان ہو رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ میرا عدل ہے اور یہ میری محبت ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ تو حریص علیکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص تھا، اور اس حدیث مبارکہ کو امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر محدثین نے بھی روایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ
ابن عساکر نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا. ابو القاسم بن ثابت البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو مدینہ منورہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول پر اذان دیا کرتا. ایک دن اس نے اذان دی فجر کی نماز کے وقت، اور جب اس نے کلمہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. فجاءہ خادم من خدم المسجد، اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا. فلطمہ، اور اس خادم نے اس مؤذن کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا، زوردار تماچا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور جہاں جو شخص اذان دے رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم پر جب پہنچا تو اس خادم مسجد نے ایک زوردار تماچا اس مؤذن کے منہ پر رسید کیا. حین سمع ذلک منہ فبکا، کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تو وہ شخص رونا شروع ہو گیا. امام ابن عساکر فرماتے ہیں واستغاث بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اسے وہ تھپڑ ملا، اس کو جب تھپڑ لگایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر اس نے استغاثہ کیا. وقال یا رسول اللہ فی حضرتک یفعل بی ھذا الفعل، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے روضہ انور کے سامنے فی حضرتک، آپ کی موجودگی کے اندر یفعل بی ھذا الفعل، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، مجھے تماچا مارا گیا. قال فضربہ الفالج فشلل، کہتے ہیں جب اس شخص نے یہ استغاثہ کیا فوراً اس جس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر اس کے سامنے مؤذن کو جس شخص نے تماچا مارا، رب کریم نے اسے فالج کی بیماری میں مبتلا فرما دیا. وحمل الی دارہ، اور فوراً اس کو اس کے گھر لے کر گئے. فمکث ثلاثۃ ایام، 3 دن تک وہ زندہ رہا. ثم مات، پھر مر گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے کوئی شخص استغاثہ کرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آخری حصہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے سر تاپا رحمت ہے، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. قرآن کہتا ہے جب تم کوئی گناہ کر لو، تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رب کریم کی بارگاہ کے اندر توبہ کروانے کے لیے پہلے رسول کی بارگاہ میں آؤ، رسول کی بارگاہ. اور یہ حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی ہے. اگر کوئی گناہگار گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر رب کی بارگاہ کے اندر، حضور کی بارگاہ کے اندر توبہ کی درخواست کرے، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن زہیر شاعر تھے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اشعار کہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا یارانہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں یہ ملے وہیں قتل کر ڈالو. دل بدل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فوراً تلوار اٹھائی. انہوں نے کہا بھائی میری دوستی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری بات سن لے کہ میں ایمان لا چکا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ نے دیکھ لیا تو تیری خیر نہیں ہوگی. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کے اندر ایک خاص قسم کی منقش چادر پہنا کرتے. آپ نے فرمایا کہ میری چادر لے لے اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو جانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم دھیان کے ساتھ اپنی نماز میں کھڑے رہا کرو، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے. اب کیا حضور یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چادر لے کر آپ فجر کی نماز میں، کیونکہ فجر کی نماز کے اندر قدر اندھیرا ہوتا ہے، چہرہ پہچاننا اس قدر واضح نہیں ہوتا، آپ پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں.
حضور کے پیچھے آ کر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ابو بکر یہاں کھڑا ہے یا پیچھے کھڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو حضرت مالک بن زہیر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مالک توبہ کر لے اور آ کر آپ کی خدمت میں اسلام قبول کر لے، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں قبول ہوگی۔ آپ نے فوراً اپنی چادر اٹھائی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر آپ نے کچھ اشعار کہے۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ، اور یہ ہماری درس نظامی کتاب مطالعہ عربیہ کے اندر بھی ان کے وہ اشعار شامل ہیں۔ حضرت مالک بن زہیر کہتے ہیں کہ ہر ایک ہم نے معاف کرنے والا دیکھا، رحیم بھی دیکھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات کے اندر رب کریم نے رحیم بھیجا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مومنین کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہلتے ہوئے دیکھے۔ میں نے جب کان لگایا تو میں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اپنی امت کے لیے بخشش کے طلبگار تھے، اور جب وصال ہوتا ہے تو آپ کے ماتھے پر بار بار پسینہ آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پانی رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا گھر میں ہوتی ہیں، ملک الموت آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابھی میرے ابا جان بیمار ہیں، کسی سے مل نہیں سکتے۔ ملک الموت نے کہا میں نے ضروری ملنا ہے، ہر حال میں مل کے جانا ہے، بڑا دور کا سفر کر کے آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جلال میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا حیا نہیں آتی، میں کہہ رہی ہوں کہ میرے ابا جان سخت تکلیف میں ہیں۔ جب آواز آپ کی بلند ہوئی، وہاں سے ملک الموت کی آواز آئی تو آپ نے آواز دی، بیٹی فاطمہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، ملک الموت ہے جو باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہے، بیٹی کو باپ سے جدا کرتا ہے، ایسے اندر آنے دیں۔ آپ تصور کیجئے ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ اب جب داخل ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ملک الموت، موت کی شدت بڑی سخت ہے، قیامت تک تو نے میری امتیوں کو جتنی تکلیف دینی ہے آج مجھے دے لے، دوبارہ میری امتیوں کے لیے تکلیف نہ لانا۔ اور بھی اس سے بھی بڑھ کر کوئی محبت ہوگی، اس سے بھی بڑھ کر کوئی محبت کا معیار ہوگا؟ صحابہ فرماتے ہیں کان سارا ابن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ اس قدر محبت فرماتے، اس قدر محبت فرماتے جس طرح باپ کی شفقت، محبت، رحمت اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، حضور اس طرح کا رحمت کا معاملہ اپنی امت کے ساتھ فرماتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر کثرت سے درود کرنے کی اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت کی رات بابرکت رات کے صدقے ہم تمام حاضرین کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے نمازی وحید بھائی، آج ان کے والد منیر مغل صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بابرکت مبارک رات نصیب کی ہے، ان کے نصیب پر رشک آتا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم ان کی بخشش کلیہ فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم ہم تمام حاضرین کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ حسن قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ حسن قرآن ہے، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جسم اب کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شان و شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کے مکی، الصلاة یا رحمت للعالمین، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ربنا اتمم علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ اللہم ارزقنا زیارت حبیبک یوم القیامہ، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک یوم القیامہ۔ اللہم یا علیم یا حلیم انت ربنا فنعم الرب ربنا انک انت العزیز الرحیم۔ اللہم احفظنا فانت خیر الحافظین، اللہم انصرنا فانت خیر الناصرین، بحق کاف ہا یا عین صاد، یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ یا رب کریم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جو گل ہے عقیدت نچھاور کیے گئے، یا رب کریم تیرے پاک کلام قرآن لا ریب کتاب کی تلاوت کی گئی، یا رب کریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان کیا گیا، یا رب کریم ہماری ان تمام کوششوں کو، کاوشوں کو
اور جتنے بھی حاضرین یہاں جتنے قدموں کے ساتھ چل کر آئے یا رب کریم ان کا آنا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر مقبول مجھ فرما۔ یا رب کریم اس بابرکت مبارک رات کی ساتیں ان کی تمام تر خوبیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، یا رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم اس بابرکت مبارک رات کا صدقہ یا رب کریم تمام بیماروں کو صحت تندرستی عافیت عطا فرما۔ یا رب کریم سلیم صاحب کو صحت تندرستی عافیت عطا فرما۔ یا رب کریم جو بھی لا علاج بیماریاں ہیں یا رب کریم ہر ایک مومن مسلمان کو محفوظ فرما۔ یا رب کریم اپنے کرم سے ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا واسطہ یا رب کریم ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا رب کریم ہر آفت، ہر بلیت، ہر مصیبت سے مأمون و محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہمارے مدرسے میں جتنے بھی طلباء کرام درس نظامی، حفظ، تجوید پڑھ رہے ہیں یا رب کریم تمام کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا رب کریم ان کے استاذوں کو اپنے خصوصی کرم کے اندر شامل حال فرما۔ یا رب کریم اپنے کرم سے یا رب کریم یہاں جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں ہمارے دلوں میں جو بھی نیک جائز خواہشات ہیں یا رب کریم انہیں پورا فرما۔ یا رب کریم اپنے کرم سے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا رب کریم جو رشتوں کے معاملے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ یا رب کریم اپنا کرم فرما، اپنا احسان فرما۔ یا رب کریم اپنا کرم فرما، اپنا احسان فرما۔ یا رب کریم جن کے والد والدہ یا والدین جو اس جہان دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں تمام کی ارواح مقدسہ کو جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ عطا فرما۔ یا رب کریم ہم حاضرین کے رشتہ دار اقربا جو اس جہان دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں یا رب کریم تمام کی ارواح مقدسہ کو جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا رب کریم ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے فہم میں وسعت عطا فرما۔ یا رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم اس بابرکت مبارک رات کا صدقہ یا رب کریم سعد حسین رضوی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ یا رب کریم اس بابرکت مبارک رات کا صدقہ یا رب کریم خادم حسین رضوی صاحب کے درجات بلند فرما۔ یا رب کریم اپنا کرم فرما، اپنا احسان فرما۔ یا رب کریم اپنا کرم فرما، اپنا احسان فرما۔ یا رب کریم اہل فلسطین کو فتح عطا فرما۔ یا رب کریم اہل کشمیر کو فتح عطا فرما۔ یا رب کریم اہل بورما جو بے امنی کا شکار ہے یا رب کریم انہیں امن عطا فرما، امان عطا فرما۔ یا رب کریم مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہیں یا رب کریم اپنی رحمت کی چادر عطا فرما۔ ببرکات اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔